قرآن کا پیغام، پارہ نمبر 14۔ اللہ تعالیٰ بے حیائی، برائی اور ظلم کرنے سے منع کرتا ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 89 اور 90 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے تم پر یہ کتاب اتار دی ہے تاکہ وہ ہر بات کھول کھول کر بیان کر دے اور مسلمانوں کے لیے ہدایت، رحمت اور خوشخبری کا سامان ہو۔ بے شک اللہ انصاف کا، احسان کا اور رشتہ داروں کو ان کے حقوق دینے کا حکم دیتا ہے۔ اور بے حیائی، برائی اور ظلم سے روکتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔ دنیا کی نعمتیں ختم ہو جائے گی لیکن نیک اعمال کا ثواب باقی رہے گا۔ سورہ نحل آیت نمبر 96 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ سب ختم ہو جائے گا اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ توبہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ سورہ نحل آیت نمبر 119 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، پھر بھی تمہارا رب ایسا ہے کہ جن لوگوں نے نادانی میں برائی کر لی اور اس کے بعد توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی تو ان سب باتوں کے بعد بھی تمہارا پروردگار بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ دعوت و تبلیغ کے آداب۔ سورہ نحل آیت نمبر 125 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اپنے رب کے راستے کی طرف لوگوں کو حکمت کے ساتھ اچھے طریقے سے نصیحت کر کے دعوت دو، اور اگر بحث کی نوبت آئے تو ان سے بحث بھی ایسے طریقے سے کرو جو بہترین ہو۔ یقیناً تمہارا پروردگار ان لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کے راستے سے بھٹک گئے ہیں، اور ان سے بھی خوب واقف ہے جو راہ راست پر قائم ہے۔ بدلہ لینے کے بجائے صبر کرنا بہتر ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 126 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اگر تم لوگ کسی کے ظلم کا بدلہ لو تو اتنا ہی بدلہ لو جتنی زیادتی تمہارے ساتھ کی گئی تھی، اور اگر صبر ہی کر لو تو یقیناً یہ صبر کرنے والوں کے حق میں بہت بہتر ہے۔ پارہ نمبر 15۔ قرآن سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے، اور جو لوگ اس پر ایمان لا کر نیک عمل کرتے ہیں انہیں خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لیے اللہ کے یہاں بڑا اجر و ثواب ہے۔ برائی کی دعا نہیں کرنا چاہیے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انسان برائی اس طرح مانگتا ہے جیسے اسے بھلائی مانگنی چاہیے، اور انسان بڑا جلد باز واقع ہوا ہے۔ دنیا کا طلبگار ناکام اور آخرت کا طلبگار کامیاب ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 18-19 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو شخص دنیا کے فوری فائدے ہی چاہتا ہے تو ہم جس کے لیے چاہتے ہیں، جتنا چاہتے ہیں اسے یہی پر یعنی دنیا میں جلدی دے دیتے ہیں، پھر اس کے لیے ہم نے جہنم رکھ چھوڑی ہے جس میں وہ ذلیل و خوار ہو کر داخل ہوگا۔ اور جو شخص آخرت کا فائدہ چاہے اور اس کے لیے ویسی ہی کوشش کرے جیسی اس کے لیے کرنی چاہیے جبکہ وہ مومن بھی ہو، تو ایسے لوگوں کی کوشش کی پوری قدردانی کی جائے گی، یعنی انہیں انعامات سے نوازا جائے گا۔ والدین کے ساتھ بڑھاپے میں بھی اچھا برتاؤ کرو۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23-24 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، تمہارے پروردگار نے یہ حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائے تو انہیں اف تک نہ کہو اور نہ انہیں جھڑکو، بلکہ ان سے عزت کے ساتھ بات کیا کرو۔ ان کے ساتھ محبت کا برتاؤ کرتے ہوئے ان کے سامنے اپنے آپ کو عاجزی سے جھکاؤ اور یہ دعا کرو کہ اے رب، جس طرح انہوں نے میرے بچپن میں مجھے پالا ہے، آپ بھی ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ کیجیے۔ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 26 اور 27 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، رشتہ دار کو اس کا حق دو اور مسکین اور مسافر کو ان کا حق، اور اپنے مال کو بےہودہ کاموں میں نہ اڑاؤ۔ یقین جانو کہ جو لوگ بےہودہ کاموں میں مال اڑاتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے پروردگار کا بڑا ناشکرا ہے۔ اعتدال کے ساتھ خرچ کرنا چاہیے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، نہ تو ایسے کنجوس بنو کہ اپنے ہاتھ کو گردن سے باندھ کر رکھو، اور نہ ایسے فضول خرچ بنو کہ ہاتھ کو بالکل ہی کھلا چھوڑ دو۔
جس کے نتیجے میں تمہیں قابل ملامت اور خالی ہاتھ ہو کر بیٹھنا پڑے۔ زنا تک لے جانے والے اسباب سے بھی بچو۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زنا کے قریب بھی مت جاؤ، وہ یقینی طور پر بڑی بے حیائی اور بہت برا راستہ ہے۔ پوری امانت داری کے ساتھ یتیم کے مال کی حفاظت کرو۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یتیم کے مال کے پاس بھی مت جاؤ، یعنی یتیم کے مال کو استعمال نہ کرو مگر ایسے طریقے سے جو اس کے حق میں بہتر ہو، یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے اور اس کے اندر سمجھ پیدا ہو جائے۔ اور عہد جائز وعدے کو پورا کیا کرو، بے شک ایسے وعدے کے بارے میں تم سے پوچھ تاچھ ہونے والی ہے۔ ناپ تول پورا کرو۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب کسی کو کوئی چیز پیمانے سے ناپ کر دو تو پورا ناپو اور تولنے کے لیے صحیح ترازو استعمال کرو، یہی طریقہ درست ہے اور اسی کا انجام بہتر ہے۔ قیامت میں کان، آنکھ اور دل کے بارے میں سوال ہوگا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس بات کا تمہیں یقین نہ ہو اسے سچ سمجھ کر اس کے پیچھے مت پڑو، یقین رکھو کہ کان، آنکھ اور دل سب کے بارے میں تم سے سوال ہوگا۔ پانچوں وقت کی نماز کا اہتمام کرو۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 68 اور 79 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 78 اور 79 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے پیغمبر سورج ڈھلنے کے وقت سے لے کر رات کے اندھیرے تک نماز قائم کرو اور فجر کے وقت قرآن پڑھنے کا اہتمام کرو۔ یاد رکھو کہ فجر کی تلاوت میں فرشتوں کا مجمع حاضر ہوتا ہے اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھا کرو جو تمہارے لیے ایک نفلی عبادت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کے اس پیغام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ شامل عبادت ہے